السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اب اس بات میں تو کوئی شک یا شبہ باقی رہتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو ایک وہ ایک دوسری جماعت ہے، اتحادی جماعت بھی ہوا کرتی تھی، اور جس کو کبھی وہ چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید صاحب، جس کو ایک زمانے میں عمران خان صاحب اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ سیاسی تنہائی کا شکار اس قدر ہو چکے ہیں، اور وہ میں ان کو سیاسی یتیمی کہوں گا بیسیکلی۔ سیاسی بے روزگار تو ویسے ہی ہو چکے ہیں، ان کے جتنے بھی دیگر رہنما ہیں وہ سارے کے سارے یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بیچارہ وہاں پہ جو ہے وہ ارشد شریف شہید کی شہادت کو کیش کرتا پھر رہا ہے، کوئی اس کے نام پہ ایمبولینس چلا کے جو ہے اپنے لیے یوٹیوب پہ ویوز اکٹھے کر رہا ہے، کوئی ان میں سے جو ہے وہ ایک وزیر محنت، جس کے لیے عبدالقادر پٹیل صاحب نے کہا تھا کہ ایسی محنت اللہ کسی سے نہ کروائے جیسی محنت مراد سعید کرتا ہے۔ مراد سعید صاحب صرف جو ہے وہ ارشد شریف کی ویڈیوز لگا کے اپنے لیے جو ہے وہ ہمدردی اکٹھے کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے سارے تمام تر مواد کو شفٹ کریں گے یوٹیوب پر، وہاں پہ ویوز کمائیں گے۔ ایک ملک کے اندر بیٹھ کے ایک سابقہ وزیر اعظم اور ایک سابقہ صدر کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ مجھ پر اقدام قتل کے اندر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شامل تھے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے بانی عمران خان، جو کہ ملک کے سابقہ وزیر اعظم بھی رہ چکے، جن کو تحریک عدم اعتماد کے تحت جو ہے وہ اسمبلی سے باہر کا راستہ دکھایا گیا۔ بینگ سٹنگ ان اے کنٹری، ایک آئینی جمہوری ریاست کے اندر جہاں پہ ادارے فعال ہیں، جہاں پہ عدلیہ اپنا کام کرتی ہے، جہاں پہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی موجود ہیں، اور انویسٹیگیشن ایجنسی بھی موجود ہیں۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے کیا سوچ کے الزام لگا دیا کہ وہ ملک کے صدر پہ الزام لگا رہے ہیں کہ مجھ پہ اقدام قتل ہوا، اور وہ کچھ صحافی حضرات ہیں جو سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کی البدر تنظیم کو پیسے دیے گئے اور الزام لگ رہا ہے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس الزام کی تحقیقات بڑے فری اینڈ فیئر طریقے سے ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ملکی معاملات، سیاسی معاملات جتنے بھی ہوں، لیکن ان میں اتنی کوئی بوکھلاہٹ یا اتنی کوئی حواس باختگی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ملک کے اندر بیٹھ کے ایک حکمران سابقہ دوسرے حکمران کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کے الزام لگائے، پوری دنیا بھی آپ کے اوپر نظر رکھ رہی ہوتی ہے، اور گلوبلی آپ اپنا پورا امیج جو ہے وہ ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہو۔ پاکستان صرف ایک عمران خان یا کسی فرد واحد کی شخصیت کے لیے نہیں رہ گیا، آپ یہاں پہ عوام رہتی ہے، اس عوام کا بھی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک امیج ہے جو کہ آپ خراب کر رہے ہیں۔ اس الزام کی، اس سارے معاملے کی پوری فری اینڈ فیئر تحقیق ہونی چاہیے، اور حقائق عوام کے بالکل سامنے آنے چاہیے اور لازمی آنے چاہیے۔